اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آیت ہے آیت نمبر 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، محض ہم مذاق کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، محض ہم ان لوگوں کا مذاق کر رہے تھے، ہم ان لوگوں کا مذاق بنا رہے تھے۔ اب یہاں پر جو آیت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، منافقین کا مسلمانوں کو بیوقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنے نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے اس کے راز فاش کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینیوں کے فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں، وہ ان کی باتوں میں دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اسی حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، باب النہی، صفحہ نمبر 9، حدیث نمبر 7 میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں ہے، اور اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمیں ہمارے دونوں جہاں کا اس کے اندر کیا ہے، بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ وہ ضرور ہی برا ہوگا۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے، یقین جانو یہ لوگ ڈاکو ہیں، ان سے بچنا اور ان کی بری باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے جب منع فرمایا ہے تو وہ ہمارے لیے ہمارے سے جانوں سے بڑھ کر خیر خواہ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں۔ یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض مذاق کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہو اور ان میں فساد جو ہے ہم ڈال سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین موجود ہیں۔ انما نحن مستہزئون، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں، منافقین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق بنایا کرتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ان گناہ گاروں، ان جو منہ پر کچھ اور ہیں لیکن پیٹھ پیچھے مذاق کرنے والے ہیں، ان سے بچیں اور اپنے آپ کو بہترین راستے کی طرف لے کر چلتے رہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس راستے پر گامزن کرے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حضور کو پسند ہو، وہ پسندیدہ راستہ ہم بھی اختیار کریں۔ رب تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں اور منافقین کے شر سے ہمیں بچا کر رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔